اس کے بعد استقبالیہ کلمات پیش کرنے کے لیے میں دارالعلوم علامہ عبدالحی حسنی ندوی کے محتمم اور ذی وقار عالم مولانا محبوب ندوی خان صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور استقبالیہ کلمات پیش فرمائیں۔ حضرت مولانا رحیم اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ہم تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ صدر محترم کے ساتھ تشریف فرما۔ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی فقہ اکیڈمی انڈیا کا یہ تربیتی ورکشاپ آج دارالعلوم علامہ عبدالحی کے تعاون و اشتراک سے شہر بھوپال میں منعقد ہو رہا ہے۔ اس پروگرام میں تشریف لانے والے علماء اکرام، مہمانان اعظام اور مدارس و جامعات کے معزز اساتذہ اکرام کو خوش آمدید کہتے ہوئے ہمیں بے پناہ مسرت ہو رہی ہے۔ سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے ایمان و صحت کے بعد زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ یعنی وقت کی قربانی دے کر تشریف لانے والے تمام اہل علم کا دارالعلوم علامہ عبدالحی حسنی ندوی جنسی جہانگیر آباد بھوپال اور اس کے تمام اساتذہ و اسٹاف کی طرف سے تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں اور آپ کی خدمت میں پرخلوص ہدیہ تشکر و امتنان پیش کرتے ہیں۔ یوں تو اس بزم کے تمام ہی شرکاء کا وقت بہت قیمتی ہے، لیکن اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کے وہ ذمہ داران جن کے کاندھوں پر ملت کی رہبری کی عظیم ذمہ داری ہے، جن کے شب و روز احساس ذمہ داری سے گرابار ہیں، جن کے لمحات زندگی امت کی صلاح و فلاح کے لیے وقف ہیں، جن کی حیات مستعار کتاب و سنت کی ترویج و اشاعت سے آراستہ، جن کی آہیں شب دیجور کے پردوں کو چاک کر کے صبح پر نور کی بشارت و نوید ہیں، جن کے آہنی عزائم کے سامنے کوہسار پگھل جاتے ہیں۔ یہی وہ شخصیات ہیں جن کے جلوہ 100,000 رنگ اور عطر بیزی سے ملک و ملت کی مشام جاں معطر ہے۔ ان کا ورود مسعود ہمارے لیے باعث سب افتخار ہے۔ ہم ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں اس بطل عظیم کی خدمت میں جس کو امت مسلمہ خالد سیف اللہ رحمانی کے نام سے جانتی ہے، جو بیک وقت مفسر، محدث، فقیہ، ادیب و انشا پرداز اور دسیوں کتابوں کے مصنف و مؤلف ہیں۔ علم و عمل کے جھومر نے ان کی شخصیت کو پرکشش اور جادو اثر بنا دیا ہے۔ آپ کا آنا ورود 100 بہاراں ہو گیا، دل کے غنچے کھل گئے، فرحت کا سامہ ہو گیا۔ اسی طرح ہم ممنون مشکور ہیں حضرت مولانا مفتی عبید اللہ صاحب اسدی دامت برکاتہم کے آپ ہندوستان کے معروف و مشہور دینی ادارے جامعہ عربیہ ہتھورا باندہ کے شیخ الحدیث، اسلامک فقہ اکیڈمی کے سیکریٹری اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے معزز رکن ہیں۔ آپ کا کمال و امتیاز یہی ہے کہ آپ نے اپنے عہد کی کشمکش کا خودداری و خود اعتمادی اور وقار و سنجیدگی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے آنے والی نسل میں اپنے کلام و پیغام کے ذریعے خود اعتمادی، حوصلہ مندی، دین اسلام پر ثابت قدمی اور حالات سے شکست نہ کھانے کا جذبہ و یقین پیدا کر دیا ہے۔ ذہن و خیال کے بند دریچوں کو وسعت افلاک سے ہمکنار کر کے تمام مسالک حقہ کی قدردانی، اسلامی مکاتب فکر میں ہم آہنگی اور قدر مشترک بنیادوں پر اتحاد و اتفاق کا زرعی سبق دیا ہے۔ اسی طرح ہم استاد محترم حضرت مولانا مفتی عتیق احمد صاحب قاسمی بستوی دامت برکاتہم، استاد حدیث و فقہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ و سیکریٹری برائے علمی امور اسلامی فقہ اکیڈمی انڈیا کا بھی دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں۔ آپ کی خدمات جلیلہ بھی کسی سے مخفی نہیں۔ آپ کے قلم گوہر بار سے
متعدد تصانیف اور دسیوں مقالات و مضامین رسائل و جرائد کی زینت بڑھا چکے ہیں۔ جدید فقہی مسائل میں آپ ید طولہ رکھتے ہیں۔ خوش آمدید وہ آئے ہماری چوکھٹ پر، بہار جس کے قدم کا طواف کرتی ہے۔ حضرت مولانا مفتی جنید صاحب فلاحی دامت برکاتہم بھی محتاج تعارف نہیں ہیں۔ آپ شیخ الحدیث دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر حضرت مولانا سید ذوالفقار احمد صاحب نروری کے خلف الرشید ہیں اور وہیں کے فارغ التحصیل ہیں۔ آپ اندور شہر اور خطہ مالوہ میں علمی، دینی، تعلیمی اور ثقافتی بیداری کے نقیب اور اس کے لیے کوشاں ہیں۔ اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ مولانا محترم ایک ایسے مدرسہ سیارہ ہیں جن کے شب و روز دین کی تقدوں میں صرف ہوتے ہیں۔ کسی بھی جلسہ و پروگرام میں آپ کی تشریف آوری اس پروگرام کی کامیابی کی ضامن ہوتی ہے۔ آپ ہمہ وقت پابہ رکاب رہتے ہیں۔ مدارس کی دنیا سے خصوصی تعلق و ربط ہے اور ان میں اصلاح و بیداری کے لیے کمر بستہ رہتے ہیں۔ اسی کڑی میں دارالعلوم علامہ عبدالحی حسنی ندوی اور اس کے اساتذہ خصوصاً ناظم مدرسہ سے مشفقانہ تعلق رکھتے ہیں اور گاہے بگاہے اس ادارے میں تشریف لا کر اپنے جذب درو کا اظہار اور اس کو بروئے کار لانے کے لیے فکر مند رہتے ہیں۔ ہم آپ کی صحت و سلامتی کے لیے بارگاہ الہی میں دعا گو ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کا تعلق اس گلشن علمی سے یوں ہی برقرار رہے گا اور آپ کی سرپرستی حاصل رہے گی۔ اسی طرح ہم اکیڈمی کے انتہائی فعال و متحرک ارکان حضرت مولانا صفدر زبیر صاحب ندوی اور حضرت مولانا انیس اسلم صاحب ندوی کے بھی بہت زیادہ مشکور و ممنون ہیں کہ قدم قدم پر ان کی رہبری اور رہنمائی کی وجہ سے بہت سے مسائل و مشکلات سے ہم بآسانی نکل گئے۔ حاضرین کرام، آج وسط ہند کے معروف و مشہور شہر بھوپال میں آسمان علم کے آفتاب و مہتاب جمع ہیں۔ فضل و کمال کی درخشاں اور تابندہ ہستیاں اس سرزمین کو بقائے نور بنا رہی ہیں۔ یہ شہر جو کبھی دارالاقبال کہا جاتا تھا، آج پھر یہ اپنی اقبال مندی پر نازاں و فرحاں ہیں۔ سردار دوست محمد خان نے 1135 ہجری مطابق 1772 میں اس کی بنیاد رکھی تھی۔ وہ ایک دیندار انسان تھے۔ ان کی علم دوستی، رواداری، فیاضی اور عدل و انصاف کا شہرہ تھا۔ ان کے بعد 14 نوابین فرما رواؤں نے حکومت کی، جن میں 4 خواتین نواب قدسیہ بیگم، نواب سکندر جہاں بیگم، نواب شاہ جہاں بیگم اور نواب سلطان جہاں بیگم شامل ہیں، اور سب سے آخری فرما رواں نواب حمید اللہ خان صاحب تھے۔ ان سب کی دینداری اور علم پروری کی بنا پر شہر بھوپال علم و ادب کا گہوارہ بنا۔ بیگمات بھوپال کے بارے میں ایک موقع پر حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تاج المساجد کے اجلاس میں فرمایا تھا، یہ سلطنت سومنات نہیں، سلطنت مومنات ہے۔ نواب شاہ جہاں بیگم علم دوست اور اہل علم کی سرپرست تھیں۔ ان کے عہد میں ان کی فیاضانہ مدد سے نیل الاوطار، فتح البیان، تفسیر ابن کثیر، جلاء العین، حجت اللہ البالغہ اور بخاری شریف کی مشہور و معروف شرح فتح الباری زیور طبع سے آراستہ ہوئی، اور تاج المساجد کی تعمیر آپ کی اولو العزمی کا جیتا جاگتا ثبوت اور تابندہ شاہکار ہے۔ نواب سلطان جہاں بیگم کے علمی کارناموں کو بیان کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ علامہ شبلی نعمانی کی مایہ ناز تصنیف سیرت النبی کی طباعت اول انہی کی مرہون منت ہے۔ علامہ شبلی نعمانی کے یہ اشعار نواب سلطان جہاں بیگم کے اس علمی کارنامے کو بیان کرنے کے لیے ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ غرض 2 ہاتھ ہیں اس کام کے انجام میں شامل، غرض 2 ہاتھ ہیں اس کام کے انجام میں شامل، کہ جن میں ایک فقیر بے نوائے ایک سلطان ہے۔ حاضرین مجلس، اس بلد فضل و کمال کو علامہ اقبال، علامہ شبلی، علامہ سید سلیمان ندوی، مولانا عبد المجید دریابادی اور مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالی جیسی نابغہ روزگار عظیم ہستیوں کی میزبانی و قدم بوسی کا شرف ملا ہے۔
جن کے پاکیزہ الفاظ سے آج تک یہاں کی فضا معطر و پرنور ہے۔ شہر بھوپال کے افق پر چمکنے والے علماء، فضلاء، مفتیان کرام اور قاضیان عظام کی بے لوث علمی و دینی خدمات کو بھی کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ پیر طریقت حضرت شاہ محمد یعقوب صاحب مجددی اور پیر ننی میاں صاحب بانی دارالعلوم تاج المساجد حضرت مولانا محمد عمران خان صاحب ندوی بانی جامعہ اسلامیہ عربیہ مسجد ترجمے والی بھوپال حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب بھوپال کی برگزیدہ اور محبوب شخصیت مورخ اسلام علامہ قاضی سید عابد علی وجدی الحسینی مسند قضا کو رونق بخشنے والے قاضی عبدالعلی صاحب، قاضی عبداللطیف صاحب، قاضی سید فاضل صاحب اور ان کے علاوہ علماء کرام کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جن سے سرزمین بھوپال کا چپا چپا روشن و تابندہ ہے، اور آج بھی ان کی ارواح ہم سے یوں مخاطب ہے، دعا دے مجھے اے زمین چمن کہ میں نے تجھے آسماں کر دیا۔ محترم سامعین، اب میں آپ حضرات کی توجہ اس گلشن علمی کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں جس کو آپ کی میزبانی و خدمت کا شرف حاصل ہوا ہے، اور جسے آپ دارالعلوم علامہ عبدالحی حسنی ندوی جنسی جہانگیر آباد بھوپال کے نام سے جانتے ہیں۔ ہم بارگاہ ایزدی میں سجدہ شکر بجا لاتے ہیں کہ قلیل مدت میں اس ادارے نے توفیق الہی اور اہل اللہ کی دعاؤں سے تعلیمی میدان میں اہل علم کا اعتماد اور اعتبار حاصل کر لیا ہے، اور مخلص اساتذہ کرام کی بے لوث خدمات نے اس کی پیشانی کے جھومر کو تابع کر دیا ہے۔ باکمال تجربہ کار معلمین کی پوری کہکشاں اس گہوارہ علم و عرفان میں جمع ہو گئی ہے۔ ایک طرف جہاں عربی زبان و ادب کے ماہر و باصلاحیت اساتذہ کرام حضرت مولانا ڈاکٹر شمس الدین صاحب ندوی، حضرت مولانا محمد یوسف صدیقی صاحب ندوی طالبان علوم نبوت کی کشت ویران کو زرخیز و مردم خیز بنانے میں مصروف ہیں، وہیں دوسری جانب علم حدیث و علم فقہ کے اساتذہ حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب ندوی، حضرت مولانا اکرم صاحب ندوی مہمان رسول کے اندر علمی شوق و ذوق کی آبیاری میں مشغول ہیں۔ اسی طرح مولانا عبداللہ وسیم صاحب ندوی، مولانا مشکور صاحب ندوی، مولانا محمد جاوید صاحب ندوی، مولانا محمد ایاز صاحب قاسمی، مفتی سلمان صاحب قاسمی، مولانا محمد ریاض الدین صاحب ندوی اور دیگر اساتذہ کرام کی شب و روز کی محنت و کاوش سے یہ ادارہ برگزار لا رہا ہے، اور یہ بے بضاعت بھی دارالعلوم سے انتصاب کو اپنے لیے باعث شرف و عزت سمجھتا ہے۔ اس حقیقت کے اعتراف میں مجھے کوئی جھجک محسوس نہیں ہو رہی ہے کہ دارالعلوم کی تمام تر رعنائیاں، زیبائیاں اس قافلہ علم کے سالار میر کارواں ناظم دارالعلوم حضرت مولانا محمد معاذ خان صاحب نعمانی ندوی دامت برکاتہم کی مرہون منت ہیں کہ ان کی خوئے دل نوازی نے تمام مکینان دارالعلوم کے دلوں کو مسخر کر لیا ہے۔ ان کے عزم کی صلابت، حوصلے کی پختگی، آتش نمرود میں بے خبر کودنے کا جذبہ، ناسازگار حالات میں ڈگمگاتی کشتی کو ساحل مراد تک پہنچانے کی لگن، طوفانوں سے آنکھ ملانے کا بوتا، شب و روز کی جاں فشانی اور عملی جد و جہد نے اس ادارے کو قدیم علمی اداروں کے ہم پلہ و ہمدوش کر دیا ہے۔ فللہ الحمد۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت اخلاص و للہیت کے ساتھ زمانے کے شرور و فتن سے حفاظت فرما کر اس ادارے کو مزید ترقیات سے مالا مال فرمائے، اور ہم سب کو اس ادارے سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ خبر بجلی کو نہ ہو، گلچین کی نگاہ بد نہ پڑے، جس شاخ پہ تنکے رکھے ہیں وہ پھولتی پھلتی جاتی ہے۔ سامعین بزم، اسلام ایک زندہ و جاوید مذہب ہے جو قیامت تک محفوظ رہے گا اور انسانی زندگی کے تمام مسائل حل کرتا رہے گا۔ ہر طائفہ انسانی کی مشکلات و مسائل قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہے۔ اس کا قانون زمان و مکان کے لیے موضوع ہے اور وہ پیش آمدہ مسائل کو حل کرتا ہے۔ ماضی میں بھی اس نے مسائل کو حل کیا ہے اور آج بھی وہ جدید مسائل کو حل کرنے کی پوری طاقت رکھتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے درمیان ایسے ماہرین فن علماء تیار ہوں جو قدیم مسائل کے ساتھ ساتھ جدید مسائل پر بھی گہری نظر رکھتے ہوں۔ وہ فقہی بصیرت
اور اجتہادی قوت کے مالک ہوں تو پھر کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ شریعت اسلامیہ موجودہ مسائل کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی ہو اور اس کی زبان گنگ ہو۔ الحمدللہ ماضی میں بھی فقہائے کرام نے اپنے زمانے کے جدید مسائل کو فقہی بنیادوں پر حل کیا تھا، اور آج بھی بحمدللہ اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کے پلیٹ فارم سے یہ کام بخوبی انجام دیا جا رہا ہے۔ اسلامی فقہ اکیڈمی کے بانی حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب قاسمی رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ ان کے فتاوی آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلنے والے ایسے فضلاء علماء موجود ہیں جو ان کے مشن کو پوری طاقت و توانائی کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں، جیسے حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی، حضرت مولانا مفتی عبید اللہ صاحب اساتی، حضرت مولانا مفتی عتیق احمد صاحب بستوی دامت برکاتہم، اور دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم ندوۃ العلماء و دیگر مدارس کے علماء فضلاء اس میدان میں سرگرم عمل ہیں۔ اسلامک فقہ اکیڈمی کے منعقد ہونے والے پروگراموں کو چار چاند لگائے ہوئے ہیں، اس لیے مایوسی کی چندہ ضرورت نہیں، محرومی کا بالکل شکوہ نہیں۔ مسائل آتے رہیں گے اور ہم ان بزرگان دین کی نگرانی و سرپرستی میں ان کو حل کرتے رہیں گے۔ میں پیا دفعہ مسافر تو چراغ راہ منزل، میرا کام بھول جانا تیرا کام رہنمائی۔ اب چند باتیں محاضرات کے عناوین کے تعلق سے پیش خدمت ہیں۔ اس تربیتی ورکشاپ میں 6 عناوین مقرر کیے گئے ہیں جو اپنے آپ میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ عناوین حسب ذیل ہیں: دنیا میں امن و امان قائم کرنے کے لیے دینی اداروں کے رول کو ایک خاص مقام دیا گیا ہے۔ ہندوستان کے مختلف مذاہب کے درمیان مفاہمت کے لیے ڈائلاگ سسٹم کی اہمیت کو بتایا گیا ہے۔ مشترکہ اقدار جو مذاہب کے درمیان ہیں ان کو داعیان اسلام کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ مختلف ممالک میں بقائے باہم کی سخت ضرورت ہے، اور ان کی بنیادیں کیا ہیں ان کو جاننے کے لیے بھی یہ ایک اہم عنوان ہے۔ ہم ہندوستان میں بستے ہیں، یہ ہمارا پیارا وطن ہے، ہم اس سے بہت محبت کرتے ہیں، تو اسلام میں وطن پرستی کا روشنی ڈالی جائے گی۔ برسوں سے اس دنیا میں سودی نظام نے پوری عالمی معیشت کو جکڑ رکھا ہے، اس کے مقابلے میں اسلام کا بہترین غیر سودی نظام موجود ہے، جس کو منقح کر کے اب عالم کے سامنے دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے، اور اس پر تجربات بھی ہو رہے ہیں۔ یہ بھی ایک اہم عنوان ہے، اس پر علماء کرام روشنی ڈالیں گے۔ حضرات سامعین کرام، میں نے اختصار کے ساتھ عناوین کا تذکرہ کر دیا ہے۔ ان عناوین پر محاضر حضرات بھی تفصیل روشنی ڈالیں گے، اور مفید سے مفید تر باتیں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گی۔ مجھے امید ہے کہ بھوپال میں دارالعلوم علامہ عبدالحی حسنی ندوی کے زیر انتظام منعقد ہونے والا یہ تربیتی ورکشاپ ایک تاریخ ساز مقام کا حامل ہوگا اور اپنے امٹ نقوش چھوڑے گا انشاءاللہ۔ یہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کے تحت اسلامی فقہ اکیڈمی اور اس کے ذمہ داران کے ممنون ہیں کہ انہوں نے دارالعلوم عبدالحی پر اقناعیت اور اعتماد کا اظہار فرمایا۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں آپ کے اس حسن ظن پر پورا اتارے۔ ہم آئندہ کے لیے بھی پر امید ہیں کہ انشاءاللہ آپ دارالعلوم پر اسی اعتماد کا اظہار فرمائیں گے اور آپ اس ادارے کو میزبانی کا شرف بخشتے رہیں گے۔ آخر میں ہم ان تمام شرکاء و سامعین کے ممنون و مشکور ہیں کہ انہوں نے اس تربیتی ورکشاپ کی اہمیت کو سمجھا اور اپنی تشریف آوری سے اسے شرف بخشا۔ اسی کے ساتھ ہماری یہ بھی التجا ہے کہ 4 دن جاری رہنے والے ان پروگراموں میں پوری مستعدی کے ساتھ شریک ہوں اور اپنی علمی تشنگی کو بجھائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اصحاب علم کا یہ ابر بارہ برس کر چلا جائے اور ہم اس شعر کے مصداق بن جائیں۔ ہم تش نہ لب رہے، یہ مقدر کی بات تھی، بادل تو اپنا فرض نبھا کر چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ ساتھ ہی ہم اپنے اساتذہ کرام یہاں کے اسٹاف کے بھی بہت زیادہ ممنون و مشکور ہیں کہ انہی کی شب و روز کی محنتوں کے نتیجے میں اس پروگرام کو منعقد کرنے کے قابل ہوئے۔
हमारे वो मुखलिस मुआविनीन जिनके कानूनी और मादी हर दो तरह के ताउन से हम इस इल्मी और दीनी महफिल को सजाने में कामयाब हुए, हम उन हजरात का दिल की गहराइयों के साथ शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला उनको उनकी खिदमत का अपनी शाया निशान दुनिया व आखिरत में बेहतरीन सिला अता फरमाए और उनकी नस्लों को हमेशा दीन से वाबस्ता रखे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दारुल अल्लामा अब्दुल हई हसनी नदी के मोहतमिम साहिब ने बहुत दिलकश दिल नवाज इस्तक़बालिया कलिमात पेश किए, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं।